وہ نہیں جو کہے میں بال بناؤں کس کے لیے۔ میں تو چیکوف کی کہانی کی وہ عورت ہوں جس نے اپنی ذمہ داریوں کی آبنائے عبور کرنے کے بعد خود اپنے لیے اور اپنے لوگوں کی اپنی مرضی سے خدمت کرنے کے لیے جینا شروع کیا ہے۔ ایشور ناہید پاکستان کی ایک مشہور ادیبہ ہیں۔ وہ شاعرہ بھی ہیں اور کالم نگار بھی۔ انہوں نے اپنی آپ بیتی بری عورت کی کتھا کے عنوان سے لکھی ہے۔ آئیے ان کی آپ بیتی سنتے ہیں۔ خود کا تعارف یوں لکھتی ہیں: میرا اصل نام کشور جہاں رکھا گیا تھا، 9ویں کلاس تک یہی نام چلا۔ اس زمانے میں رسالوں میں عجب طرح کے نام ہوتے تھے اور 2 نام اکٹھے لکھے جاتے تھے۔ میں نے رسالوں میں لکھنے والیوں کے نام کی طرح اپنا نام کشور جہاں سے کشور ناہید کر لیا۔ 1970 تک میرا وزن 96 پاؤنڈ رہا، مگر اب روز روز سر میں درد، لو بلڈ پریشر اور ہاتھ میں پیر مڑ جانے کے عمل شروع ہو گیا۔ میرے ڈاکٹر بھی بہت مہربان اور شفیق تھے۔ وہ ان ساری بیماریوں کی نفسیاتی وجود سمجھ چکے۔ کئی دفعہ تو مجھے کمرے میں بٹھا کر پہلے آرام سے حال پوچھتے ہیں، میری شکل اور میرا حلیہ دیکھتے ہیں اور پھر مجھ سے اس طرح بات کرتے ہیں کہ میں رو پڑتی۔ وہ اتنے بڑے ڈاکٹر تھے، مجھے روتا دیکھ کر وہ اور ایسی باتیں کرتے کہ میں پھٹ پڑتی، خوب روتی، خوب بولتی، اور پھر وہ دیکھتے میری نظر نارمل ہو جاتی، میں روتے روتے مسکرانے لگتی۔ میں اپنی اس بدتمیزی پہ ان سے معافی مانگتی اور وہ میرے مشفق، میرے دوست، مجھ سے فیس بھی نہ لیتے، مجھے دروازے تک چھوڑنے آتے۔ خود سے آزاد ہونے کے لیے مجھے بڑے جتن کرنے پڑے۔ میرے دانتوں کے بیچ کھڑکی تھی، بہت بڑی کھڑکی۔ ٹیلی ویژن پر آتی تو لوگ فون کر کے تنگ کرتے، دانت کیوں نہیں لگواتی؟ بہت دن سب کی سنی۔ ایک دن ڈاکٹر کے جا کر یہ بھگوانی کی نشانی بند کرائی۔ میرے بال بہت لمبے تھے۔ دفتر جاتی، جوڑا بناتی، موتیا کے پھول جوڑے میں لگاتی، وہ بھی سب سے سہا نہ جاتا۔ آخر ایک دن کینچی اٹھائی، خود ہی چٹیا کاٹ ڈالی۔ ہمیشہ چھوٹے بال رکھے کہ لکھتے پڑھتے ہوئے منہ پر نہ آئے۔ کشور ناہید اپنا گھریلو ماحول، پس منظر اس طرح بیان کرتی ہیں: اماں مولوی سید گھرانے کی سب سے بڑی بیٹی تھیں۔ ننھیال میں سب مرد سر سید کے پیروکار تھے۔ لڑکے سب علی گڑھ میں پڑھتے تھے۔ رہا لڑکیوں کا تعلیم کا مسئلہ تو وہی سر سید کا تتبہ، لڑکیوں کو صرف قرآن ناظرہ پڑھایا جائے۔ کیا اماں نے لڑکوں کی طرح پڑھنے کی ضد کی تھی؟ اس کا بظاہر ثبوت تو بہن بھائیوں کے رویوں اور باتوں میں نہیں ملتا۔ البتہ ہماری پرورش اور لڑکیوں کی تعلیم کے لیے ضد اس قسم کی بازگشت لگتی ہے جہاں اماں کو پڑھنے سے روکا گیا ہوگا۔ 13 سال کی عمر میں شادی ہو گئی تھی۔ اپنی زندگی میں 3 سوتیلی جوان بیٹیوں کے ساتھ گزارنا کیا پل صراط سے گزرنا پڑا۔ ابا کے کم پڑھے لکھے رہ جانے کا رد عمل اس شکل میں نظر آتا ہے کہ انہوں نے بچوں کی اعلیٰ تعلیم کی مخالفت کی، مگر ماں نے سب بچوں کو پڑھانے لکھانے میں بھرپور محنت کی۔ ننھیال کے ماحول کے بارے میں لکھتی ہیں: دوپٹہ گھر میں رنگا جاتا، ہر کپڑا گھر میں سلتا تھا، سارے مسالے تازہ پستے تھے۔ پردے کا یہ عالم تھا کہ ہماری نانی اور ایک عمر تک ہماری اماں بھی اپنے دامادوں کے سامنے نہیں آتی تھیں۔ پردے کے سلسلے میں ہندو مسلم گھرانوں میں کوئی زیادہ فرق نہیں تھا۔ ہندو گھرانوں کی تمام عورتیں بھاری چادریں اوڑھ کر باہر نکلتی تھیں۔ کبھی کسی خاتون کی شکل دروازے یا کھڑکی سے نظر نہیں آتی تھی۔ جب ڈولیوں کا رواج کم ہوا تو ٹانگے پہ سفید چادر باندھی جاتی تھی۔ مسلمان اور ہندو عورتیں اسی میں سفر کرتی تھیں۔ بچپن، تقسیم اور پاکستان ہجرت کا منظر۔ لکھتی ہیں: دوسری جنگ عظیم اور تحریک پاکستان دونوں کے اثرات ساتھ ساتھ گھروں کی دہلیزوں تک پہنچے۔ ہر گھرانے کو راشن اور ایک بوتل مٹی کا تیل ملتا تھا۔ دوسری جنگ عظیم کی باقیات کی شکل میں بازار میں پیراشوٹ ملنے لگے
موٹی ساڑیوں سے نجات حاصل کرنے کو مسلمان بیویوں نے پیراشوٹ ادھیڑ کر شلواریں غرارے بنانے شروع کر دیے۔ اسی زمانے میں گاندھی جی نے چرخے پر خدر بنانے کا اعلان کیا اور بہت سے ہندوؤں نے صرف خدر پہننا شروع کر دیا۔ مسلمانوں نے الگ ملک کے لیے جدوجہد شروع کر دی۔ وہی عورتیں جو آٹے میں ہاتھ لپیٹ کر حکیم کو دکھاتی تھیں اور ڈولی میں نکلتی تھیں، ان عورتوں نے جگہ جگہ جلسے کرنے، چندہ اکٹھا کرنا شروع کیے اور بچوں میں بھی الگ آزادی کے لیے جذبہ بیدار کیا۔ اس زمانے میں ہندو مسلمان میں نہ کوئی تعصب تھا نہ دوری۔ مسلمان لڑکیاں ہندی سیکھتی تھیں اور ہندو لڑکیوں کو اردو سکھائی جاتی تھی۔ اسی طرح بقر عید پر مبارکباد دینے آنے والوں میں عیسائی اور ہندو سبھی شامل ہوتے تھے۔ عورتوں اور مردوں کے جلسے علیحدہ علیحدہ ہوتے تھے، مگر اب مشترکہ جلسے بھی شدت اختیار کرتے گئے۔ اماں برقع اوڑھ کر گود میں اور انگلی سے ہم بچوں کو پکڑے جلسے گاہ جاتی تھیں۔ انہی دنوں ایک روز کشور ناہید کے ابا اور کچھ اہم لوگوں کو گرفتار کر لیا گیا۔ وہ لکھتی ہیں، قیام پاکستان کے بعد سے ابا کی رہائی تک کا زمانہ عجیب دور تھا۔ اس زمانے میں ہر رات عذاب کی رات تھی۔ ہر رات خبر آتی کہ آج فلاں گاؤں کے ہتھیار براہ راست حملہ کریں گے اور لڑکیوں کو اٹھا لے جائیں گے۔ آخر کو ستمبر 1949 میں ایک ٹرین کی بکنگ ابا کے ایک ہندو دوست نے کرا دی۔ ابا رہا ہو کر اپنے ہندو دوست کی مدد سے سرحد پار کر چکے تھے۔ پھوپھی زاد بائی نے اپنا خاندان ظاہر کر کے ہمیں بلانے کا اہتمام کیا۔ سارے موجود لوگ نے ہاتھ جوڑ کر روتے ہوئے کہا، واپس جاؤ، بچیوں کو بچاؤ۔ فیصلہ ہوا، گھر کا سامان چھوڑو، زیور بیچو، جہاز کی ٹکٹیں کرو اور بچوں کی سلامتی مانگو۔ میں کہ جسے 7 سال کی عمر میں برقع اڑا دیا گیا تھا، برقعے کے ساتھ تو پوری ٹکٹ لگتی تھی، ورنہ 12 سال کی عمر تک کے بچوں کے آدھی ٹکٹ لگتی تھی۔ اب برقع غائب تھا اور ہم سب دہلی سے لاہور ایئرپورٹ پہنچ چکے تھے۔ جیل سے پاکستان آنے والے باپ نے کلیم داخل کرنے کو حرام سوچا اور ہم کبھی گھڑی شاؤ، کبھی سنت نگر اور کبھی کرشن نگر کی گلیوں، پرانی چھتوں کے نیچے رہتے مکان کی تلاش بے سود منزل میں 1953 کا پڑاؤ آیا۔ نیا نیا بسا خوبصورت محلہ تھا۔ یہاں پہلی دفعہ پاکستان آنے کے 4 سال بعد گھر کا احساس ہوا۔ اسکول میں داخلہ بہت مشکل تھا۔ میں 6ٹھی کلاس پاس کر کے آئی تھی اور اب 9ویں کلاس میں براہ راست داخلے کا کوئی طریقہ نہیں تھا۔ بڑی بہنوں کے جتن کی وجہ سے آخر کار 9ویں کلاس میں داخلہ ملا۔ اسی زمانے میں اخباروں میں لکھنے کا شوق پیدا ہوا۔ انگریزی پڑھنے اور انگریزی کی کتابیں پڑھنے کا شوق تھا۔ انگریزی اخبار اپنے پاکٹ منی میں سے لگوایا۔ میں نے بھی قلمی نام سے کالم لکھنا شروع کیا۔ کشور ناہید ایک قصہ بیان کرتی ہیں کہ ایک روز کسی شخص نے خط لکھا کہ وہ مجھ سے ملنا چاہتے ہیں اور بھائی نے ان کو میری طرف سے خط لکھ دیا۔ چند دن بعد وہ صاحب پوسکی کا جوڑا پہنے، ہاتھ میں طائف کے انبار لیے، تانگے سے لدے پھندے اترے۔ پھر تو غضب ہو گیا۔ ہر ایک کی سٹی گم تھی۔ مذاق میں چونکہ سب بہن بھائی شریک تھے، اس لیے میری بوٹیاں سلامت رہیں۔ جب انہیں حقیقت معلوم ہوئی کہ موصوفہ کی عمر صرف 13 برس ہے اور قلمی نام سے لکھتی ہے، پھر بھی مایوسی کا دامن نہ چھوڑا اور کہا، میں کئی برس کا انتظار کر سکتا ہوں۔ بعد میں بیچارے نے بے شمار خطوط لکھے، مگر مذاق اور ہنسی کی نظر ہو گئے۔ کالج میں داخلے کے حوالے سے لکھتی ہیں، کالج میں داخلے کے لیے کہا تو جواب ملا، پاگل ہو، تمہارے خاندان میں کسی نے آگے پڑھا ہے؟ کہا نہیں، تو پھر تم کیوں ضد کرتی ہو؟ میں نے کہا، میرا تو وظیفہ آیا ہے۔ جواب دیا، وہ تو بڑی کا بھی آیا تھا، ہم نے نہیں پڑھایا۔ وہی اماں جو اپنے باپ کے سامنے انقلابی تھیں، اب ہمارے سامنے رجعت پسند کیوں نکل رہی ہے؟ بہت ساری ضد کرنے کے بعد کہا گیا کہ اگلے سال داخلہ کروا دیں گے، بس تب تک صبر کر لو۔ کشور ناہید کا ایک اپنا جہاں۔ کشور ناہید بچپن سے ہی ایک باغی ذہنیت کی حامل تھیں۔ انہیں بے جا پابندیاں پسند نہیں تھیں۔ وہ خاندان کی پہلی لڑکی تھی جس نے کالج میں داخلہ لیا تھا
اور یونیورسٹی تک تعلیم حاصل کی۔ وہ کالج اور یونیورسٹی میں مشاعرے بھی کرتی اور انعامات بھی حاصل کرتی۔ وہ لکھتی ہیں، مشاعرے پڑھنے شروع کیے تو یوں ادیبوں سے ملاقات ہوتی گئی۔ وہ جن کے نام سے ریڈیو کے ذریعے شناسا تھے یا اخباروں میں پڑھتے تھے یا پھر کتابیں خرید کر ان کے آٹوگراف لیتے تھے، اب انعام دیتے اور پوچھتے کب سے لکھ رہی ہو۔ لکھتی ہیں، برقع، ہاں برقع تو 7 سال کی عمر سے سر پر چڑھا اور یونیورسٹی تک رہا۔ کالج اور یونیورسٹی کے زمانے میں لیڈیز روم میں برقع رکھ کر مشاعرے میں حصہ لیتی، پھر واپس برقع اوڑھ کر گھر پہنچ جاتی۔ اس زمانے میں ایک اخبار کی طرف سے آفر ملی کہ کالج کی رپورٹیں بنا کر دیا کرو، ہم تم کو سائیکل بھی لے کے دیں گے اور 75 روپے مہینہ دیں گے۔ مگر توبہ، گھر پر قیامت آ گئی، ابھی تو میرے سر پر برقع تھا، ہم بھلا کیسے سائیکل والی بن سکتی تھی۔ اخبار میں نوکری کی اجازت تو نہ ملی، البتہ ریڈیو پہ یونیورسٹی پروگرام میں حصہ لینے کی اجازت مل گئی۔ ریڈیو کا اس زمانے کا ماحول بہت شائستہ اور علم و ادب کا محور ہوتا تھا۔ پہلی لغزش اور شادی۔ لکھتی ہیں، لک چھپ جانا مکئی کا دانہ۔ کشور ناہید ایم اے میں داخل ہو گئی۔ یونیورسٹی میں لڑکے لڑکیوں کو خط لکھا کرتے تھے اور پھر وہ ایک دوسرے کو دکھا کر خوب لطف اندوز ہوتے۔ وہ لکھتی ہیں، ان سارے لڑکوں میں ایک لڑکا بہت خوبصورت تھا بھی انوکھا۔ میں کالج کے لیے گھر سے نکلتی، وہ 10 قدم آگے کھڑا سائیکل کے لیے انتظار کر رہا ہوتا۔ میں لائبریری جاتی، پھر وہ باہر نکلتی، وہ کھڑا ہوتا۔ میں مشاعرے جاتی، بالکل سامنے آ کھڑا ہوتا، مسکراتا۔ سینکڑوں نا آشنا، ایک شناسا چہرہ۔ ساری گھبراہٹ لپٹ جاتی، مجھے لگتا میں پناہ میں ہوں۔ پیدل جاتی، ساتھ ساتھ چلتا۔ واپسی پہ کہتا، چائے پی لو۔ کافی ہاؤس کے اوپر سیڑھیاں جاتی تھیں، وہاں بہت سے جوڑے بیٹھے ہوتے، میں اور وہ بھی چلے جاتے۔ کبھی نیچے بیٹھے انقلابیوں میں سے کچھ لوگ اسے دیکھ کر اوپر آ جاتے اور باتیں کرتے۔ عشق ابھی انہی منزلوں میں تھا کہ بھائی نے چغلی کی۔ کافی ہاؤس، برٹش قونصل اور مری کا سارا راز ظاہر۔ چٹ منگنی پٹ بیاہ ہو گیا۔ آدھے سیر سے لڈو پر بیانے والی کے ساتھ ایک بوری میں کتابیں، دوسری بوری میں انعامی کپ تھے۔ تن پہ ایک جوڑا تھا، ٹانگے میں بیٹھے، انعامی کپ لیے اور ایک گھر پہ رکے۔ وہیں سنت نگر والا انداز، مگر ذرا فلمی انداز۔ ایک کمرہ کسی کا تو دوسرا کمرہ کسی کا۔ دونوں ڈرے ہوئے تھے کہ آدھے گھنٹے میں فیصلہ کرنے کے حکم پہ ہونے والی شادی کے لیے وہ تیار نہ تھا۔ نہ میں، نہ اس کے گھر والوں کو خبر تھی اور نہ کسی دوست کو۔ یہ سید زادے سے شادی نہ کرنے کے میرے فیصلے کی سزا اس کو بھی مل رہی تھی۔ اس نے میرے سارے ارمان پورے کیے۔ ہم دو آزاد شخص ایک گھر میں رہنے لگے، میں ذمہ داریوں کے لیے آزاد، وہ سائیکل کی جگہ موٹر سائیکل پر اور پھر گاڑی میں۔ لک چھپ جانا مکئی کا دانہ بہت خوبصورت تھا۔ موٹر لیے انتظار کر رہا ہوتا کسی اور کا۔ سال کے کیلنڈر سے پہلے اس کے انتظار کی جگہ اور شخص بدل جاتے تھے۔ پھر اپنی شادی شدہ زندگی کے بارے میں اس طرح لکھتی ہیں، بلاوے پہ چلے آنے کی عمر نے کیا دیا، 500 روپے حق مہر۔ شب عروسی کی بیداری، تن تنہا گھر کی سیڑھیوں پہ بیٹھے زندگی بدلنے کا منظرنامہ اور اندر کمرے میں صاحب خانے کے خراٹے۔ صبح ادھار کا ناشتہ اور دن بھر سڑک کا طواف، نوکری کی تلاش میں دربدری، دوپہر ادھار کا کھانا، شام سسرال والوں کی دھمکیاں، اٹھا لی جاؤ گی، لڑکا چھوڑ دو، پھر صبح 5 بجے اٹھ کر گھر کا کام، پھر یونیورسٹی، پھر دفتر، پھر بس، پھر گھر کا کام، پھر بیوی کا کام۔ شادی کے بعد کشور کا شوہر اس پر شک کرتا، مثلاً پوچھتا، فلاں شخص نے تمہاری پلیٹ میں سالن کیوں ڈالا، وہ آیا تھا، وہ کیوں آیا تھا، اور پھر رات کو وضاحتیں ہوتی اور پھر صبح کو وہی مسلسل جدوجہد۔ لکھتی ہیں، بچوں کی پیدائش کے دنوں میں بھی پہلی چھٹی صرف اس دن لی جس دن بچہ پیدا ہوا تھا۔ ہمارا معاشرہ جو مرد اور عورت کی تقسیمات کرتا ہے،
کشور ناہید کو معاشرے کے اس برتاؤ سے نفرت ہے جو پابندیاں محض عورت پر لگاتا ہے، اور اکثر مذہب کے نام پر، اور وہی معاشرہ مرد کو تمام آزادی دیتا ہے۔ وہ لکھتی ہیں، سسرال والے اس کے لیے کہتے، ہم کیا بے غیرت ہیں، عورتوں کی کمائی کھائیں۔ ہائے، یہ لڑکا اس کی غیرت مر گئی ہے، یہ تو اسے کچھ نہیں کہتا۔ کبھی گاڑی چلانا سیکھتی ہے تو کبھی ریڈی ہو جاتی ہے، کبھی شعر لکھتی ہے۔ ہاں، جب ان کا لڑکا امریکی اور دیسی لڑکیوں کے ساتھ گھومتا اور راتوں کو 2 بجے آتا، میں لڑتی تو ساس کہتی، مردوں کو کام ہی باہر پھرنا ہوتا ہے، ہمارے لڑکے ہی اتنے خوبصورت ہیں، ان پہ لڑکیاں مرتی ہیں۔ اچھی بیویوں کو گھر سے نکلنا نہیں چاہیے۔ یہ فقرہ ہر عمر، ہر عہدے اور ہر شکل کے مرد کا تکیہ کلام ہوتا ہے۔ سوچ یہ عجب بھی ہے اور دھارا بھی۔ میں اس کا سفر گننے لگوں تو اپنی عمر کے 5ویں سال میں کھڑی ہو جاتی ہوں۔ جب ماں نے مسالہ پیسنے کو کہا تو میں نے گلی میں نکل کر اپنے ہم عمروں سے پوچھا، کیا یہ میری سگی ماں ہے؟ آگے بڑھوں تو 7 سال کی عمر برقع پہنا دیا گیا، میں گر گر پڑتی تھی۔ 13 سال کی عمر سارے رشتے کے بھائیوں سے ملنا بند، دوپٹہ سینے پر ڈھکنے کا حکم، احتجاج صدا بصحرا۔ 15 سال کی عمر کالج میں داخلے کے لیے بھوک ہڑتال، 19 سال کی عمر یونیورسٹی میں داخلے کے لیے واویلا، 20 سال کی عمر شادی خود کرنے پر اصرار، 20 سال کی عمر کیا آئی شادی کیا ہوئی، سوچ تو میرے پہرے دار ہو گئی، نوکری ایسی ملی کہ دیہات میں کام۔ کلم اور کشور ناہید کا ناطہ۔ لکھتی ہیں، تحریر سے ان کا سچا رشتہ ثابت ہوا، خون کے رشتوں سے بھی مستحکم، اولاد سے بھی زیادہ قریب، بلکہ اولاد کا مسئلہ تو شاید میرے لیے انوکھا تھا۔ گھر میں سارے مرد اور میں اکیلی عورت، بچے اور وہ بھی چھوٹے بچوں نے یوں مذاق اڑایا کہ اس گھر میں تو ماما سارے مرد ہیں، آپ ہمارا مقابلہ کیا کر سکیں گی؟ ان کے ہیرو باپ اور دوسرے رشتہ دار بنے۔ ریس کے پیسوں کا خرچ، بچوں کا مقابلہ کرنے کا رویہ، کون سمجھتا تھا کہ ایمانداری کی کمائی اور اس کی کمائی میں فرق ہوتا ہے؟ تحریروں نے ان نفرتوں کے سامنے ڈھال بن کر کھڑے ہونے کا عہد کیا۔ گھر کے اندر ایک اور گھر بن گیا، میرا اپنا گھر، میری ذات سے خود کلامی کا گھر، جس میں قلم اور کاغذ میرے دوست بن کر بھی کرتے اور مجھے مسکراہٹیں بھی دیتے۔ ان کی دوستی پہ میں اس قدر اعتماد کرنے لگی کہ جس دن پڑھا نہیں اس دن سمجھا کہ آج خالی خالی ہوں، بالکل اکیلی ہوں۔ مجھے اکیلے رہنا بہت اچھا لگتا ہے۔ ایک طرف ساری دنیا کو یہ معلوم ہوتا ہے کہ میں محفلیں آراستہ کرتی ہوں، اور دوسری طرف میں اکیلی ہوں۔ اکیلی ہو کر دن میں 1 آدھ گھنٹہ بالکل الگ، بالکل خاموش اور اپنے خیالات کے ساتھ دوڑ لگاتی، ہنستی مسکراتی اور پاگلوں کی طرح اپنے آپ سے باتیں کرتی ہوں۔ میری ان عادتوں کی بنا پر کچھ لوگ کہتے ہیں میں انا پرست ہوں اور نرگسیت کی ماری ہوئی ہوں، خود سے زیادہ کسی کو پیار نہیں کرتی۔ عورت، بیوی اور ماں بن کر جینے سے زیادہ مزہ مجھے شاعری میں مل جاتا ہے۔ میرے ذہن کا ابدال، خلجال اور تشنج سب کچھ شاعری ہی تو خارج کرتی ہے۔ تنزیہ لکھتی ہیں، شاعری نے مجھے بہت دکھ دیا ہے۔ شاعری چھوڑ دیتی تو شاید نیک پروین بیوی مان لی جاتی، خدمت گزار ماں کا اعزاز ملتا، بہن بھائیوں سے اور قربت ہوتی، دنیا کو کم سمجھ پاتی، سچ کم بول سکتی، کم دشمن بنا پاتی، اور تنہا رہنے میں کم خوشی محسوس کرتی۔ ایک اجنبی شناسہ۔ کشور ناہید نے جس طرح اپنی زندگی کے تمام معاملات بے باکی سے اس آپ بیتی میں بیان کیے ہیں، وہ ان چند اشخاص کا بھی ذکر کرتی ہیں جن سے کبھی جذباتی وابستگی ہوئی۔ لکھتی ہیں، مجھے تو وہاں صرف کانفرنس میں شرکت کرنی تھی، میری تقریروں سے متاثر ہو کر وہ میری میز پر آ گیا، میرا اتا پتہ پوچھنے لگا، میرے کمرے کا نمبر پوچھا، میرے کمرے تک مجھے چھوڑ آیا، رات کو میرے کمرے پہ آیا، اپنا حال سنایا، بیوی سے لڑائی رہتی تھی، بہت بیزار تھا۔ اگلی صبح وہ مجھے اٹھانے کو ٹیلی فون کی گھنٹی بجا رہا تھا، تیار ہو کر دروازہ کھولا، باہر وہ میرا منتظر تھا۔ ڈائننگ ہال میں کرسی پہ بیٹھنے لگی، وہ کرسی کے پاس مجھے بٹھانے کو کھڑا تھا۔ میں سیڑھیاں اترنے لگی، وہ سامنے آ گیا، اپنا ہاتھ آگے بڑھایا، اس کے ساتھ نیچے اتری۔
میں بس میں سوار ہونے لگی، سامان اٹھانے کو جھکی، اس کا ہاتھ آگے، اس نے سامان اٹھا لیا۔ میں نے سمجھایا، وہ سمجھتا تھا، اسے معلوم تھا کہ یہ لمحاتی رفاقت ہے، پھر کبھی نہ ملنے کی گھڑی چند دن بعد ہمیشہ کے لیے موجود ہوگی۔ مگر اس نے تو جیسے ساری عمر کے چاؤ، سارے نخرے، سارے برتاؤ ان چند دنوں میں بغیر کچھ اظہار کیے، بغیر کچھ جتائے، بغیر کچھ توقع کیے یوں بتائے کہ مجھے جہاز سوار کرانے بھی نہیں آیا۔ کہا میں تمہیں جاتے نہیں دیکھ سکتا۔ کئی سال بعد پھر اسی جگہ کانفرنس میں پوچھنے پر معلوم ہوا کہ وہ اب نہیں رہا۔ کسی نے کہا وہ تو ابھی مر گیا۔ پوچھا کیسے مرا؟ کہا سر میں کچھ درد ہوا تھا۔ اور پھر ایک اور شخص کے بارے میں لکھتی ہیں، اور اس کی عنایتیں کہاں ڈھونڈوں اور کیسے سمجھوں گی جس نے گونگی عقیدت 30 برس سے اوڑھی ہوئی ہے۔ گاڑی چلاتے چلاتے بے چین ہوتا تو اسٹیئرنگ چھوڑ دیتا، بیمار ہوتا تو نرس کو میرا نمبر لکھ کر دیتا، میں ہسپتال پہنچتی تو نرس حیران ہو کر مجھے دیکھنے آتی، یہ تو عجب مریض ہے، کسی کو پاس نہیں آنے دیتے، کوئی ملنے آ جائے تو لڑکے باہر نکال دیتے ہیں، آپ کو گھر فون کر کے بلایا ہے۔ مگر جب اس نے کہا آج رات نیند میں میں نے تمہارا نام لے لیا ہے، میں سیخ پا ہو گئی۔ اور پھر اس نے نہ نیند میں نام لیا اور نہ ظاہر میں، مگر ایک عمر گزار دی اضطراب میں۔ باہر ٹرانسفر ہوتی ایئرپورٹ سے سیدھا میرے کمرے میں، بات کرتا، مطمئن ہوتا، پھر کہتا اب بیوی بچوں کے پاس جاؤں گا۔ میں انجان بن کے نصیحتیں کرتی، وہ سنتا، ان پر عمل بھی کرتا۔ بے صبرا ہو کر جب آتا میری ایک سخت نگاہ اس کو بسم کر کے رکھ دیتی۔ جب تنخواہ ملتی تو اس کا پہلا خرچ میرے بچوں کے لیے۔ پھول دینے وہ اس دن خاص طور پر رکشے پر آتا، بچوں سے بے پناہ پیار کرتا۔ بچوں سے پیار کرنے کا اسے اتنا شوق تھا کہ خود کو ماموں کہلوانے لگا۔ یہ بھی بالکل عجیب شخص تھا، 2 شادیاں کی میموں سے، کوئی بھی نہ چلی، مزاجن درویش آدمی تھا۔ وہ بہت خوبصورت تھا، اس کا رنگ سرخ و سفید تھا، شعر پڑھتا تھا، شراب بھی بہت پیتا تھا۔ عمر کی ہریالی شراب کی نظر کی تو پچھتاؤ کی خزاں میں بیمار ہو گیا، پلنگ سے کیا لگا جنازہ ہی اٹھا۔ ایک اور شخص کے بارے میں لکھتی ہیں، وہ بہت ہی کالا تھا، مگر گمان رکھتا تھا کہ وہ خوبصورت ہے۔ آواز بہت خوبصورت تھی، لفظوں کو موتیوں کی طرح پروتا، اور ہر عورت کو اپنی فرضی گزشتہ کہانیوں کی کہانی سنا سنا کر بالواسطہ طور پر یہ باور کرانا چاہتا تھا مجھ سے بھی تم ایسی ہی محبت کرو۔ ہر بات سلیقے سے کرتا، غلط ہونے لگتی تو بات بدل دیتا۔ ہسپتال کے 10 دن شاید مہلت تھی نامریدی کو مراد ملنے بدلنے میں، مگر موت کی مراد بنائی، بن مانگے موت کے گھاؤ سے نڈھال ہو گیا۔ اور ایسے ہی پھر کئی شناساں کے مختصر ذکر ان کی زندگی کی اس کہانی میں ملتے ہیں۔ یہ وہ خود مختار اور با اعتماد خاتون ہیں جو واقعی سیلف میڈ ہیں، جس گھر کے ماحول میں انہوں نے ہوش سنبھالا اور اپنے قدم قدم پر اپنے حق کے لیے آواز بلند کی، یہ سوچے بغیر کہ لوگ کیا کہیں گے۔ اس ایک ہمت نے انہیں ایک طاقتور یعنی اسٹرانگ وومن بنایا۔ آخر میں ان کی نظم کے چند اشعار پیش ہیں۔ میں بجھا ہوا چراغ ہاتھ میں لیے تمہارا خط پڑھنے کی کوشش کرتی ہوں، ماچس جلاتی ہوں چراغ کے بجائے انگلی جل جاتی ہے، ٹہنی سے پھول توڑتی ہوں، پھول پتیاں پتیاں بکھر جاتی ہیں، آنکھ بند کرتی ہوں خواب دیکھنے کو، مجھے اپنا آپ خالی سوٹ کیس میں رکھا نظر آتا ہے، سوٹ کیس کی نچلی سطح پر بہت سے پنجوں کے نشان ہیں، کہیں بھی پورا پیر نہیں، پورا قدم نہیں، میں ایک نشان پر انگلی لگاتی ہوں، میرے خال ادھڑ جاتی ہے، اوپر دیکھتی ہوں بادل سرخ نظر آتے ہیں، اوپر سرخ بادل، سامنے بکھرتے سرخ گلاب، پیچھے سے آتی خون کی لہر اور بندوق کی آواز، میں اداس ہو کر بھی گھر پہنچ جاتی ہوں، دروازہ خود کھولنا ہو تو انتظار کی خواہش فنا ہو جاتی ہے۔